نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ 12 ربیع الاول وفات کے دن تم جشن مناتے ہو کا تحقیقی جواب۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جب اتنے بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے، پگڑیاں سجا کے ممبروں پر بیٹھ کر لوگ رو رو کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی اس دن تو صحابہ رو رو کے نڈھال تھے، 12 ربیع الاول کو وصال ہوا تھا۔ استغفر اللہ۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بددیانتی، علمی بددیانتی، علمی خیانت اور کوئی نہیں ہوگی۔ اس سے بڑھ کر بغض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اور کوئی نہیں ہوگی۔ مثلا مولوی طارق جمیل کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اسی طرح وہابیوں کے مولوی یوسف پسروری کی میں نے دیکھی، اور دیگر دیوبندی کچھ مولویوں کو بھی رو رو کر کہہ رہے تھے کہ جی آج تو غم کا دن ہے۔ یعنی آج کے دور میں 1450 سال کے بعد بھی، اب یہ سوال تو آگے میں رکھتا ہوں نا ان سے، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو تمہاری زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہیں کہ سوگ صرف 3 دن ہے اسلام کے اندر، ہر سال سوگ نہیں ہوتا۔ او بدبختو، بے شرمو، تمہیں شرم نہیں آتی جب اسلام کے اندر سوگ ہے ہی 3 دن تو ہر سال تو سوگ ہوتا نہیں ہے۔ محرم میں تمہیں سوگ یاد آ جاتا ہے، فتوے یاد آ جاتے ہیں کہ 3 دن ہے، ہر سال سوگ نہیں ہوتا، اور ربیع الاول میں تمہیں ماں کا سوگ یاد آتا ہے، تمہاری ماں مر گئی ہوتی ہے یا تمہارا پیو مر گیا ہوتا ہے، باپ تمہارا مر گیا ہوتا ہے، تازہ تازہ مرا ہوتا ہے، جس کا سوگ تمہیں یاد آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک 1450 1450 سال پہلے جو ہوا، اس کی تاریخ پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا ان کے ضمیروں کو، مردہ ضمیروں کو تو جگا دوں نا۔ انہیں تو تھوڑا سا حیا کرنا چاہیے، کم از کم علمی دیانت کا اظہار کرنا چاہیے، خائن نہیں بننا چاہیے کہ اسلام کے اندر سوگ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پہلے تو تمام مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا، ایسے مولویوں سے، ایسے چکر بازوں سے جو بھی تمہیں ملے، اس سے کہو کہ سب سے پہلے تو یہ بتانا اسلام میں سوگ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کتنے دن سوگ منایا جا سکتا ہے، کیا ہر سال، ہر مہینے سوگ منایا جائے گا؟ جب اس کا یہ جواب دیں گے تو ان کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ دوسری بات، سوگ ان کا منایا جاتا ہے جو مر گئے ہوں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حیات ہیں، اور خاص کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ اس پر کسی کو اختلاف ہے تو میدان میں آ جائے، انشاءاللہ ان کے گھر سے ہی ثابت کریں گے۔ علماء دیوبند نے متفقہ لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام حیات ہے، اپنی قبور میں حیات ہے، اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ وہابیہ کے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام حیات ہیں۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، آگے گفتگو کریں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں، یہ آیت بھی پڑھ چکا ہوں میں، اور
मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल की तारीख विलादत, इससे पहले वाली वीडियो आप समाअत फरमा चुके, नहीं तो हमारे चैनल पर मौजूद है। उसमें मुस्तरद दलाइल से मैंने साबित किया कि 12 रबीउल अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख विलादत है। कुरान करीम की इस आयत में जो हुक्म फरमाया गया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो उस पर चाहिए कि तुम लोग खुशी मनाओ। ये मैंने खुलासा मफहूमन अर्ज कर दिया। तो मिलादुन नबी में ये जो तुम झूठ बोलते हो, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के, शर्म तुम्हें नहीं आती है, जरा भी तुम्हारे अंदर शर्म हो, हया हो, कुछ तो हया कर लिया करो, शर्म कर लिया करो। कि इल्जाम लगाते मुसलमानों पर, लो जी ये मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर जश्न मना रहे हैं। मुसलमानों के छोटे से बच्चे से भी सवाल करोगे ना, तुमसे वो भी दाना है, वो भी कहेगा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मना रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मना रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने की खुशी मना रहे हैं। कभी भी कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर या वफात पर जो तुम कहते हो कि उस पर खुशी मना रहे, ऐसा कोई भी मुसलमान तुम्हें नहीं मिलेगा सिवाय तुम बदबख्तों ने ये इतने बड़ी गुस्ताखी की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा भी साबित कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर जश्न का इल्जाम भी तुमने मुसलमानों की अक्सरियत पर लगा दिया। अगर पाकिस्तान में वाकई इस्लामी कानून नाफिज होता तो इन जैसे मौलवियों को सरेआम फांसी दी जाती, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी करते हैं और मुसलमानों पर झूठा बहतान भी लगाते हैं। मुसलमान तो यही जवाब देते हैं कि खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की, रदी अल्लाह ताला अन्हा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके बावजूद भी तुम झूठ बोलते रहो तो अल्लाह ताला तुम्हें हया अता फरमाए कि तुम इतने इल्मी, अमानत इल्मी में और दियानत इस्लामी में तुमने उसका खून कर दिया, उसके अंदर खयानत की, फिर भी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता है, तुम्हें हया फिर भी नहीं आती है। अल्लाह ताला तुम्हें हया और हिदायत अता फरमाए। अब इस बात से ये बात भी वाज़ेह होती है कि तुम बड़े इल्म के दावेदार बनते हो, कुरान और हदीस के दावेदार बनते हो, तुम्हारे पास जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराम और नाजायज साबित करने के लिए कुरान और सुन्नत से एक भी सही और साफ दलील मौजूद नहीं है। ये मैं चैलेंज कर चुका हूं, कयामत तक तुम्हें चैलेंज है। एक आयत दिखा दो, एक हदीस दिखा दो, या किसी सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल दिखा दो जिसमें कहा गया कि मिलाद ना मनाओ, जश्न ना करो, झंडे ना लगाओ, चरागा ना करो, जुलूस ना निकालो। हम तो मानने को तैयार है ना, दलील तो लाओ ना। बगैर दलील के जी फलाने जमाने में हुआ नहीं, तो जमाने के लिहाज से हर चीज का तरीका कार बदलता रहता है। वरना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी, आका अलैहिस्सलाम का जिक्र तो होता रहा। खैर, अब अगर तुम्हारे पास दलील होती ना तो फिर तुम्हें ये झूठों का मलगूबा, ये जो इतने बड़े झूठ बोलते हो, तैयार करने की जरूरत न थी। तो साबित हुआ कि तुम्हारा ये इल्जाम भी बातिल महज है। अब आगे चलते हैं, क्या वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक 12 रबीउल अव्वल को हुआ? याद रखें, ये विसाल मुबारक लफ्ज इस्तेमाल किया करें, वफात ना कहा करें। नबी का विसाल होता है, वफात तुम लोगों ने पता नहीं कैसे मशहूर कर दिया, बल्कि अशरफ अली थानवी ने भी लिखा कि 12 वफात जो मशहूर है ये गलत है। ठीक है ना। अब चलें आगे, इस बारे में हम बड़ी इल्मी दियानत से बात करेंगे, आपके सामने सारे दलाइल मैं रखूंगा ताकि किसी को कोई मौका न मिले। इस बारे में कि विसाल मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 4 रिवायात हमें मिलती हैं, यानी 4 किस्म की रिवायात कुतुब तवारीख, कुतुब अहादीस, कुतुब तफसीर, कुतुब सियर में मिलती हैं। मैं चारों अर्ज करता हूं, तुम्हारी तरफ बददियानती नहीं करूंगा, छुपाऊंगा नहीं किसी बात को, एक एक बात का हवाला भी दूंगा और उसका जवाब भी अर्ज करूंगा। पहली रिवायत जिसकी बुनियाद पर ये झूठा वावेला करते हैं और शोर मचाते हैं, पहले उसको हम लेते हैं और दूसरी भी मैं अर्ज करता हूं। ये है जी, पहली रिवायत है, ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीका और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की तरफ मंसूब की जाती है।
منسوب کی جاتی ہے, منسوب ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. دوسری روایات, اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں, یہ نہ کہ یہی کلپ کٹ کے کار کر اور آپ کہیں جی ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا جی 12 کو وفات ہے, ایسا نہیں ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں آگے. روایت نمبر 2 جو ہے وہ ہے 10 ربیع الاول کو وصال کی دوسری روایت. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب ہے. تیسری روایت جو ہے یہ 15 ربیع الاول کی ہے. یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب ہے. چوتھی روایت جو ہے 11 رمضان المبارک کی ہے. وصال کے متعلق ہیں یہ روایات, 11 رمضان المبارک کی ہے, اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے. اب آئیے چلتے ہیں ان کے جوابات کی طرف. روایت نمبر 1 اور 2, یعنی روایت نمبر 1 اور 2 جس میں 12 ربیع الاول اور 10 ربیع الاول کہا گیا, ٹھیک ہے جی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کو 12 ربیع الاول بتایا گیا اور 10 ربیع الاول بتایا گیا. جو پہلی روایت ہے اس میں 12 ہے. اس کی سند میں, اب سند پر تھوڑی بات کرتے ہیں, بات پر سند کی بات کرنے والوں, سند مانگنے والوں, تم سے سند نہیں مانگی جا سکتی. تم ماورا کوئی مخلوق ہو, جیسے بکتے جاؤ گے تم سے کوئی سند نہیں مانگے گا. طارق جمیل سے, یوسف پسروری سے, طارق مسعود سے, مرزا جیلمی سے, ان سب سے میں سند مانگتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں. ہر سنی سے کہتا ہوں ان کو پکڑو اور ان سے مطالبہ کرو کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت کرو کہ 12 ربیع الاول کو وصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کی جاتی ہے, اس کی روایت, اس کی سندن اس کو صحیح ثابت کرو. قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتے, یہ چیلنج ہے میرا, ٹھیک ہے نا. اب آئیے, اس کے اندر جو سند کے اندر مین راوی ہے وہ محمد بن عمر واقدی ہیں. تاریخ کے اندر ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, رتب و یابس جو بھی تھا انہوں نے جمع کر دیا. ائمہ کرام نے لکھا کہ انہوں نے صحیح کی تمیز کی, نہ غلط کی تمیز کی, سب روایت انہوں نے جمع کر دی. اب ائمہ کیا لکھتے ہیں اس راوی کے متعلق, امام محمد بن عمر واقدی کے متعلق؟ یہ کہتے ہیں محمد بن عمر واقدی ایک راوی ہے کہ جس کے بارے میں امام اسحاق بن راہویہ, امام علی بن مدینی, امام ابو حاتم رازی اور امام نسائی علیہم الرحمہ 4 دنیا اسلام کے مستند ثقہ ائمہ علیہم الرحمہ کیا فرما رہے ہیں. اب ذرا سنیے. انہوں نے متفقہ طور پر یہ فرمایا کہ واقدی, محمد بن عمر واقدی اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ لیا کرتا تھا. جو بندہ اپنی طرف سے حدیث گھڑ لے تو کیا اس کی روایت کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیا جائے گا؟ ہر جگہ پر تو تمہیں سند یاد آ جاتی ہے, ضعیف ہے جی, من گھڑت ہے جی, فلان ہے جی, تو یہ تمہارا باپ لگتا ہے جو حدیثیں گھڑ لیا کرتا تھا, اور اس کی بات کو لے کر تم واویلا کرتے ہو, مسلمانوں کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وفات کا شور کرتے ہو. آئیے ذرا آگے. وہ فرماتے ہیں امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ واقدی سکہ یعنی قابل اعتبار نہیں ہے, یعنی وہ قابل اعتبار نہیں, اس کی روایت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ واقدی کذاب ہے, اور کذاب ہے, حدیثوں میں تبدیلیاں کر دیتا ہے, یعنی حدیث بدل دیتا ہے, روایت کو بدل دیتا ہے, تاریخیں بدل دیتا ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں وہ قذاب ہے, حدیثوں میں تبدیلیاں کر دیتا ہے. بخاری اور ابو حاتم رازی علیہم الرحمہ نے فرمایا, امام بخاری اور امام رازی علیہم الرحمہ نے فرمایا کہ واقدی متروک ہے. متروک کی سمجھ ہے؟ طارق جمیل صاحب, طارق مسعود صاحب, یوسف پسروری صاحب, مرزا انجینئر صاحب, جو متروک ہو, جو من گھڑت روایتیں پیش کرتا ہو اور حدیثوں کو گھڑ لیا کرتا ہو, تبدیلیاں کر دیتا ہو, اس سے بھی روایت لے لو گے, اس کی روایت پر اعتبار کرو گے؟ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ, ان دھوکے بازوں کو پہچانو جو جھوٹ بولتے ہیں, فریب دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. مرہ علیہم الرحمہ فرماتے ہیں
کہ واقدی کی حدیث نہ لکھی جائے اس کی حدیث نہ لکھی جائے، اس کی روایت کو نہ مانا جائے۔ اور امام ابن عدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واقدی کی حدیثیں تحریف سے محفوظ نہیں ہیں، یعنی محمد بن عمر واقدی جتنی روایت کرتا ہے وہ روایتیں تحریف شدہ ہوتی ہیں، اس میں تحریف ہوتی ہے، تحریف سے محفوظ نہیں ہیں۔ امام ذہبی اسماء الرجال کے بہت بڑے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واقدی کے سخت ضعیف ہونے پر ائمہ جرح و تعدیل علیہم الرحمہ کا اجماع ہے۔ کوئی پڑھائے طارق جمیل کو، کوئی پڑھائے یوسف پسروری کو، کوئی پڑھائے طارق مسعود کو، کوئی پڑھائے مرزا انجینئر کو کہ تمام ائمہ، امام ذہبی علیہم الرحمہ فرما رہے تمام ائمہ جرح و تعدیل کا اجماع ہے کہ محمد بن عمر واقدی سخت ضعیف ہے، اس پر اجماع ہے ان کا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، یہ ساری جو گفتگو میں نے کی، میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 425 ہے جی، مطبوعہ قدیم ہندوستان سے، ہند سے شائع ہوئی جو، اس کا حوالہ میں نے دیا۔ اب یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ 12 ربیع الاول کو وصال مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے والی روایت پایا اعتبار سے بالکل ساکت ہے، یعنی اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس قابل ہی نہیں کہ اس سے استدلال کیا جا سکے۔ اصول تو سمجھتے ہیں نا، یا میں سمجھاؤں آپ کو؟ اتنے بچے تو نہیں ہو نا، دودھ پیتے بچے تو نہیں ہو نا، وہ ساجد نقش بندی ہو، یوسف پسروری ہو، طارق مسعود ہو، طارق جمیل ہو، مرزا انجینئر جہلمی ہو، اس طرح کے دیگر مولوی جو ربیع الاول کے اندر ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، برساتی مینڈکوں کی طرح ٹائیں 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 شروع کر دیتے، بدت شروع کر دیتے ہیں، وصال وفات کا شور مچا دیتے۔ شرم تم کو نہیں آتی ہے؟ قرض ہے تمہارے اوپر کہ بتاؤ اسلام کے اندر سوگ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہر سال سوگ ہوتا ہے؟ کیا جب بھی بندہ جس تاریخ کو فوت ہوا تو آنے والی ہر سال کی اس تاریخ کو سوگ منایا جاتا ہے؟ اسلام کے اندر کہاں لکھا ہے؟ یہ حکم بتانا تمہارے اوپر لازم ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر۔ اب دوسری روایت کی طرف آتے ہیں جس میں 10 ربیع الاول بتایا گیا۔ اس کی سند میں جو مین راوی ہے وہ ہے سیف بن عمر۔ اس کے بارے میں ائمہ محدثین، ائمہ جرح و تعدیل علیہم الرحمہ نے لکھا کہ یہ ضعیف ہے، سیف بن عمر ضعیف ہے۔ اور دوسرا راوی اس کے اندر مین جو ہے وہ محمد بن عبید اللہ الازرمی ہے، جو کہ متروک ہے ائمہ جرح و تعدیل علیہم الرحمہ کے نزدیک۔ حوالہ نوٹ کریں، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 142 اور دوسرا صفحہ نمبر 203، اور خلاصہ تہذیب صفحہ نمبر 161 اور صفحہ نمبر 350، تہذیب الکمال للخزرجی۔ یہ آپ، اور روایت نمبر، اب آگے چلتے ہیں، یہ آپ نے نوٹ کر لیا۔ دوسری روایت بھی قابل اعتماد نہیں ہے، اس کے راوی متروک بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، 10 ربیع الاول والی جن۔ اب روایت نمبر 3 اور روایت نمبر 4، اب اس پہ ہم آتے ہیں۔ روایت نمبر 3 ہے 15 ربیع الاول اور روایت نمبر 4 ہے 11 رمضان المبارک۔ ٹھیک ہے جی، یہ روایت نمبر 3 اور 4، اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ان دونوں روایات کی سند نامعلوم ہے۔ ہاں، اب ہم چلتے ہیں، جب دونوں روایت کی سند ہی نامعلوم ہے تو نامعلوم سند سے نامعلوم نسل ہی استدلال کر سکتی ہے نا، صاحب علم تو استدلال نہیں کر سکتے نا، جنہیں اپنی نسل کا معلوم ہو وہ تو نامعلوم جس کی سند ہو اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ اہل علم کی یہ شان نہیں ہے کہ جھوٹ بولیں، علمی بددیانتی کریں، علمی خیانت کریں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اجلہ تابعین، ائمہ محدثین علیہم الرحمہ، اجلہ تابعین میں سے امام ابن شہاب زہری، سلیمان بن ترخان اور سعد بن ابراہیم زہری علیہم الرحمہ سے مستند سندوں کے ساتھ، معتبر سندوں کے ساتھ 1 و 2 ربیع الاول وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وصال روایت کی گئی ہے، منقول ہے، اور یہ معتبر سندوں کے ساتھ ہے۔ آگے میں عرض کرتا ہوں، حاصل
اس گفتگو کا جو ہم کر رہے ہیں یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال قرار دینا نہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے اور نہ ہی تابعین رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے. لہٰذا جب ان سے صحابہ کرام سے اور تابعین سے ثابت نہیں ہے تو کسی مورخ یا کسی اور سے تاریخ کی روایت سے یا کسی بات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وصال جو ہے وہ 12 ربیع الاول قرار دینا درست نہیں ہے. میرے چند، میرے مکھن، میرے سجن، میرے بیلی، تھوڑا علمی حیا کر لیا کرو، علمی بددیانتی نہ کیا کرو، علمی خیانت نہ کیا کرو. بغض میں اتنے اندھے ہو گئے ہو یا مسئلہ کی اختلاف میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تم شرعی اصول ہی بھول جاتے ہو. اب یہ قابل غور ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو چشمدید گواہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے اور ان کے شاگرد تابعین رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ قول ثابت نہیں ہے، تو بعد کے مورخ کو کس ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 12 ربیع الاول کو ہے؟ یہ میں نے ثابت کر دیا ہے دلائل سے. جو روایتیں ہیں وہ من گھڑت ہیں، متروک راوی ہیں، ضعیف راوی ہیں، کچھ کی سندیں نامعلوم ہے. یہ میں نے دلائل دے کر، حوالہ جات دے کر ثابت کر دیا ہے. اب آتے ہیں مزید حوالہ جات کی طرف. یہی وجہ ہے کہ جن کے اندر تھوڑا بہت علم ہے نا، علمی دیانت تھوڑی بہت ہے، تھوڑی بہت میں کہہ رہا ہوں، مکمل نہیں کہہ رہا، تو دیوبندی مکتبہ فکر کے مشہور مورخ اور مکتبہ اہل حدیث جو کہلاتے ہیں وہابی حضرت، ان کے پسندیدہ مورخ شبلی نعمانی، مولوی شبلی نعمانی نے بھی یکم ربیع الاول کو یوم وصال قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سیرت النبی جلد 2 صفحہ نمبر 170. اور وہابیہ کے امام بانی وہابی مذہب محمد بن عبد الوہاب نجدی، جو آج کل اہل حدیث کہتے ہیں ہم تو بڑے قدیم ہیں جی، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں، ان کی کتابوں سے ثابت ہے. اہل حدیث تو انہوں نے انگریز سے منتے ترلے کر کے نام منظور کروایا. وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی، میں ان کتابوں کے کے حوالے ذرا سارا اسکرین بھی لکھا چکا ہوں اپنے بلاگ کے اوپر بھی اور فیس بک پیج کے اوپر بھی. محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے شیخ عبداللہ مختصر سیرت الرسول صفحہ 9، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وصال جو ہے وہ 8 ربیع الاول ہے. یہ یوم وصال انہوں نے لکھا. اب ہم آتے ہیں قانون ہجرت و تقویم کے لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال 12 ربیع الاول ہرگز ثابت نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے. قانون ہیئت و تقویم کو اگر تھوڑا بہت کچھ سمجھتا ہے تو اس پر غور کر لیں. اس پر امام ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی متوفی ہے یہ 581 ہجری کے. یہ مینڈکوں کی طرح برساتی مینڈک جو ہے نا، وفات 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 کا شور کرنے والے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی نسلیں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت کے ہیں امام سہیلی متوفی 591 ہجری، اور جو مشہور محقق بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، علم ہجرت قانون ہجرت و تقویم کے ماہر بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو حساب انہوں نے مکمل حساب کیا، دائرے بنائے، فرماتے ہیں اس حساب پر کسی بھی طرح، وہ حساب مکمل لکھنے کے بعد لکھنے کسی بھی طرح حال دائر، یعنی جو دائرہ انہوں نے بنایا دائر، مگر 12 ربیع الاول کو یوم وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں آ سکتا. اب الروض الانف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373 کے اندر آپ یہ تحقیق ساری دیکھ سکتے ہیں، عربی کی جو الروض الانف ہے اس کے اندر اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح یہی مضمون بڑے زوردار طریق الفاظ میں مشہور محقق و مورخ اسلام امام محمد شمس الدین ذہبی، امام ذہبی بڑا کرتے ہو نا، امام ذہبی وہی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر آپ کے ممدو، ان کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، میں آگے کتابوں کے ذکر کرتا ہوں. پھر امام نور الدین علی بن احمد السمہودی رحمۃ اللہ تعالی، اور
इमाम अली बिन बुरहानुद्दीन हलबी अलैहिर्रहमा ने भी बयान फरमाया यही कि 12 रबीउल अव्वल किसी सतूर तौर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विसाल साबित नहीं होता है। इल्म हैयत व कानून के लिहाज से, तकवीम के लिहाज से किसी तरह साबित नहीं होता है। दीगर दलाइल के लिहाज से भी 12 रबीउल अव्वल विसाल साबित नहीं होता। अब ये हवाले नोट कर लीजिए, तारीख इस्लाम लिज़्ज़ाहबी जुज़ु सीरत नबविय्या सफ़ा नंबर 299 और सफ़ा नंबर 400। अब आगे चलते हैं। वफ़ाउल वफ़ात जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 318, अल बिदाया वन निहाया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 256, सीरत हलबिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 473। इन तमाम किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि 12 रबीउल अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विसाल बनता ही नहीं है। तो इस सारी बात से यह वाज़े हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विसाल 12 रबीउल अव्वल साबित नहीं हो सकता, ना अकलन, ना नकलन, ना रिवायतन, ना दिरायतन। समझ तो आ गई होगी ना, अकलन, नकलन, रिवायतन, दिरायतन, किसी तरह भी 12 रबीउल अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विसाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज ने दलाइल के साथ साबित कर दिया है। दुनिया भर के इन मौलवियों को मेरा चैलेंज है, किसी एक सही सनद के साथ, रिवायत सही सनद के साथ साबित कर दो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विसाल 12 रबीउल अव्वल है, तो मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा। झूठ मत बोलो, हवाओं में मत छोड़ो। और फिर आखिर में अपनी सुन्नी मुसलमानों के लिए, गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो आका अलैहिस्सलाम का झूम झूम कर जश्न मनाते हैं, उनके लिए ये मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसा मौलवी, ऐसा कॉपी पेस्टर तुम्हारे सामने, उससे एक सवाल करो कि भाई इधर उधर की बात मत करो, सही सनद के साथ रिवायत साबित करो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल 12 रबीउल अव्वल है। सहाबाए किराम से साबित करो, ताबईन से साबित करो, इमाम मुहद्दिसीन से साबित करो, सही सनद के साथ। कयामत तक इनकी नस्लें भी उठकर खड़ी हो जाएं तो साबित नहीं कर सकते। दूसरा सवाल इनसे ये करो कि इस्लाम के अंदर सोग की शरई हैसियत क्या है। इस पर मैं अलग से वैसे मजमून में लिख चुका हूं, इस्लाम में सोग की शरई हैसियत लिखें और आगे डॉक्टर फैज अहमद चिश्ती लिखें, गूगल पर सर्च करें तो मेरा मजमून आपके सामने आ जाएगा। और इसी तरीके से फेसबुक पर भी ये मैंने पेज पर भी अपलोड कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन झूठ फैलाने वालों, फितनाबाजों से, शर पसंदों से, इंतशारों, इफ्तराक फैलाने वालों से महफूज फरमाए। ये बाकी तो सब कर सकते हैं। जश्न सऊदिया भी मना सकते हैं, जश्न बुखारी भी मना सकते हैं, जश्न सहाबा भी मना सकते हैं, यौम सहाबा भी मना सकते हैं, सीरत कॉन्फ्रेंस भी मना सकते हैं, जश्न अहले हदीस कॉन्फ्रेंस भी मना सकते हैं, जश्न देवबंद कॉन्फ्रेंस भी मना सकते हैं। सब कुछ ये कर सकते हैं। इनको बुग़्ज़ है तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत मुबारक से है। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था, है और होता रहेगा। जिक्र उनका होता रहेगा, कोई इस जिक्र को मिटा नहीं सकता है। इसलिए कि रब का वादा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद कर दिया? जितना रब की कुदरत है उतना बुलंद कर दिया। किसी मौलवी में हिम्मत है तो बता दे जिक्र मुस्तफ़ा की बुलंदी की हद क्या है। जब हद मेरे अल्लाह की नहीं है तो हद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बुलंदी की भी नहीं है। और तुम्हारे लिए एक और भी कुरान की आयत तुम्हारे लिए सजा के तौर पर मौजूद है। रब्बे करीम ने फरमाया तुम जलते रहोगे, बुझते रहोगे, कुड़ते रहोगे, जिक्र नबी होता रहेगा। मिलाद मुस्तफ़ा हर आने वाली घड़ी में बेहतर से बेहतर होता जाएगा। हर आए दौर के अंदर पहले तरीकों से बेहतर तरीके में होगा। याद रखें, बीच में जो गैर शरई काम कुछ लोग हरकत करते हैं, जोहला की हरकत दलील नहीं होती हैं। ये मदाल से साबित कर चुका हूं। रब्बे करीम ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, सूरत दुहा पारा नंबर 30। महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी गुज़श्ता घड़ी से बेहतर है। हर लिहाज से, जिक्र के लिहाज से, शानों के लिहाज से, अजमतों के लिहाज से, रिफातों के लिहाज से, बुलंदियों के लिहाज से, जिक्र के चर्चे के लिहाज से। पहले भी उनके जिक्र के चर्चे थे,
آج بھی ان کے ذکر کے چرچے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ رب العزت غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے، آمین۔